السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان و صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ آج ہمارا قاعدہ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا پہلا سبق نمبر اول ہے حروف مفردات۔ حروف مفردات سے مراد الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ مفردات کا معنی ہے الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ آپ کو مفردات کی ایک چھوٹی سی مثال دیتی چلتی ہوں، نیچے دیکھیے۔ الف، با، تا، یہ تین مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں چھوٹی چھوٹی سی۔ اب آپ کو میں بتاؤں گی کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے، حروفوں کو کیسے ادا کرنا ہے۔ چلیں آج ہم پہلے صفحہ سے ہمارا الف، آج ہم سیکھیں گے کہ الف کو کیسے پڑھتے ہیں۔ الف کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور گلے کی جتنی آواز ہے وہ باہر نکالتے ہیں، اور الف کو کوئی حصہ نہیں ہے، الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف، الف، با۔ اب میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ با کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور اس کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر با کی ایک ہیڈنگ دی ہوئی ہے، با، دونوں ہونٹوں کے اندرونی تڑی والے حصے کے ملانے سے۔ جو ہمارے ہونٹ ہے نا، ان کے اندر ایک گیلا حصہ ہے ہمارا، اوپر بھی اور نیچے بھی، ان دونوں کو جب ہم آپس میں ملائیں گے تو ہمارا یہ لفظ نکلے گا با، با، با۔ ایک بار آپ دونوں ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، نہ ان کو پھیلانا ہے، دونوں ہونٹوں کے اندرونی، جو اندرونی کا مطلب ہوتا ہے اندر کی طرف، اندرونی تڑی والی حصے سے، گیلے حصے کے ملانے سے، جو گیلا حصہ ہے اس کو اور دونوں ہونٹوں کو ملائیں، با، با۔ اب جیسے کہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا الف، جو منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، با، دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملانے سے۔ اگلا ہمارا لفظ ہے تا، تا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ تا کو کیسے ادا کیا جاتا ہے اور کس طرح اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تا لکھا ہوا ہے، تا کے اوپر ہیڈنگ بھی ہے ریڈ کلر کے پین سے۔ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ثنایا علیہ کیا ہے اور یہ جڑ کیا آتی ہے۔ ثنایا علیہ ہمارے جو دو دانت ہیں بڑے، ان کو کہتے ہیں ثنایا اوپر والے علیہ دانت، ثنایا علیہ اوپر والے دو دانت، ٹھیک ہے، کی جڑ، اوپر والے دو دانتوں کی جو پیچھے چھوٹی سی بوٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جڑ۔ دو دانتوں کے جو دو بڑے دانت ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک جڑ ہوتی ہے چھوٹی سی بوٹی، اس کو کہتے ہیں ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے۔ ہم نے زبان کی جو نوک ہے وہ ثنایا علیہ کی جڑ سے، مطلب زبان کی نوک کو ہم اپنے جو سب سے آگے دو دانت ہیں بڑے ان کے پیچھے لگانی ہے۔ عموماً کچھ لوگوں کے وہ دو دانت آگے سے بڑے ہوتے ہیں اور کچھ کے برابر ہوتے ہیں۔ جو آگے دو دانت جیسے کہ آپ یہ دیکھنے ہیں ایرو بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کون سے دو دانت ہیں۔ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں دو دانت، دیکھیں۔ اسے پڑھتے ہیں ہم تا، تا، تا۔ آج ہم نے ماشاءاللہ الف، با، تا، یہ تین لفظ میں پڑھ لی ہیں۔ اب ہمارا اگلا لفظ ہے سا، سا۔ اب ہم دیکھیں گے یہاں پر سا کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ سا انہوں نے ریڈ پین سے لکھا ہوا ہے کہ اس کا ہم نے مخرج پڑھنا ہے۔ دیکھیں زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے ثنایا علیہ پڑھا نا، ثنایا دیکھیں اوپر پڑھا تھا ہم نے، ثنایا علیہ کی نوک، ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے، جڑ پیچھے جو چھوٹی بوٹی ہوتی ہے، اور اب کنارے جو دانتوں کے نیچے والے حصے ہوتے ہیں نا انہیں ہم کہتے ہیں کنارے، ان کے ساتھ یہ لگانے۔ دیکھیں انہوں نے ایرو بھی آپ کی آسانی کے لیے رکھے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ زبان کی نوک ہے، یہ اس کے دانتوں کے کنارے ہیں، اس کے نیچے انہوں نے لگایا زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوگا سا، سا۔ کچھ لوگ سا کو بہت عجیب طریقے سے پڑھ دیتے ہیں، جیسے سا، سا، سیٹی کی آواز اس میں نہیں آنی۔ جب ہم سا پڑھیں گے تو اس میں ہماری سیٹی کی آواز دب جائے گی، سا، سا۔
جتنی بھی کوشش کر لیں اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. جب سیٹی کی آواز نکلے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کی زبان کوئی نہ کوئی غلط حصے پر لگی ہے جس وجہ سے آپ کی سیٹی کی آواز نہیں کری ہے. سا سا. پہلا ہمارا لفظ تھا الف، دوسرا با، تیسرا تا، چوتھا سا. الف منہ کے حالی حصے سے، با ہونٹوں کے تڑی والے حصے سے، تا زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے جب لگے. اب سا ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے. اب اگر ہمارا لفظ ہے جیم. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جیم کو کیسے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اکثر بچے جیم کے صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے. اس کو جیم سختی سے نہیں پڑھتے، آرام سے نارمل طریقے سے جیم لمبا بھی نہیں کرتے. جلدی انہوں نے دوڑ لگائی ہوتی ہے، الف با تا سا جیم 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 تا، ایسے شروع کیا ہوتا ہے انہوں نے، حالانکہ غلط ہے طریقہ. قرآن کا مطلب ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. جیسے الف با تا سا جیم. آپ دیکھ سکتے ہیں جیم کے اوپر ایک مد بھی لگی ہوئی ہے. مد کا مطلب یہ ہوتا ہے، مراد ہے کہ جیم کو لمبا کرنا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گی جیم کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے. یہ دیکھیں، اب ہم آ گئے ہیں اپنے جیم حرف کی طرف. یہ دیکھیں اس پہ لکھا جیم کی ہیڈنگ میں انہوں نے دی ہوئی ہے کون سے مارکر سے، دیکھیں ریڈ مارک سے. زبان کا درمیان، یہ دیکھیں یہ زبان بنائی ہوئی ہے انہوں نے، اور اس کے جو درمیان ہے یہ درمیان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. زبان کا درمیان اور اس کے مقابل تالو کے ملاپ سے. اب آپ سوچیں گے یہ ملاپ کیا ہوتا ہے. یہ جو ملاپ ہے نا، جو ہمارا تالو کا جو حصہ ہے، سخت حصہ، اسے کہتے ہیں ملاپ. جب تالو کے زبان کے درمیان اوپر والے تالو کے ملاپ سے لگے گی نا، تب یہ حرف ادا ہوگا جیم. اس کو دو بننے کے طریقے ہیں، ایک یہ ملاپ سے، اور اوپر والے سارے دانت اور نیچے والے سارے دانت، تقریباً سارے 32 دانتوں کو لے کر جب ہم آپس میں ایسے جوڑیں گے تب جیم کی آواز ہے کہ بھاری آواز، جیم جیم. اسی کے ساتھ ہم اپنے سبق کا ختم کرتے ہیں بغاز. آج ہم نے ماشاءاللہ سے 5 حرف پڑھے ہیں، الف با تا سا جیم. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بہت زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی. اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.